السلام علیکم، فیضان عبداللہ خان چینل کے معزز ویورز۔ تو آج جس عمارت کے بارے میں اور جس آرکیٹیکچرل بلڈنگ کے بارے میں یا جس خوبصورت نمونے کے بارے میں ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ قدیم دور کی یہ عمارت اپنے آرکیٹیکچرل ڈیٹیلز کے حساب سے بہت زیادہ مانی جاتی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اسے بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے اور یہ مغلوں کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ بادشاہی مسجد کی پاکستان کے اندر بہت اہمیت ہے۔ دراصل یہ دنیا کی 5ویں اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ بادشاہی مسجد اپنے آرکیٹیکچر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر بہت سے مختلف قسم کی نمائشیں بھی ہیں، جیسے قرآن پاک کی نمائش۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مقدس اوراق کی نمائش بھی ہے بادشاہ مسجد میں۔ اس کے علاوہ بادشاہ مسجد میں کافی سے لوگ نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں اور بادشاہ مسجد کے پاس شالیمار گارڈن انجوائے کرنے بھی۔ تو بادشاہ مسجد کے سامنے شاہی فورٹ ہے اور ایک بہت خوبصورت باغ بھی ہے، اور اس کے دوسری طرف شالیمار گارڈنز کی شروعات ہے۔ شالیمار گارڈنز کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے، پر آج ہم جس کی ہسٹری کو کور کریں گے وہ ہے بادشاہ مسجد۔ تو اسے مغلوں کے عظیم و شان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا تھا۔ اورنگزیب کو مسجدیں بنانے کا بہت شوق تھا اور یہ ایک ایماندار بادشاہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ہمیشہ سے ہی اپنی قوم کی خدمت میں رہتا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ محسوس کرتا تھا۔ دراصل اورنگزیب وہی بادشاہ تھا جس نے شیواجی کو ٹکر دی تھی، مراٹھاس کو ہرایا تھا، جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے اس وقت۔ اورنگزیب عالمگیر کپڑے بن کے اپنے گھر کا گزر بسر چلاتا تھا اور قومی خزانے میں سے اپنی ذات پر کچھ نہ خرچ کرتا۔ اسی عظیم و شان بادشاہ نے اپنی کاریگری دکھائی اور اس عظیم و شان عمارت کو کھڑا کروا دیا جسے آج ہم بادشاہ مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل اورنگزیب کو اپنے والد شاہ جہان کی طرف سے ایک بہت خوبصورت سی امپائر ملی تھی، بہت ہی پیسفل امپائر تھی، لیکن مراٹھاس جو کہ اورنگزیب کے دشمن تھے وہ ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں۔ مراٹھاس کے لیڈر کا نام تھا شیواجی۔ تو جو شیواجی تھا وہ بھی اورنگزیب سے جنگیں لڑتا رہا ہے، لیکن اورنگزیب نے اسے بھی شکست دے دی تھی۔ دراصل یہ مراٹھاز جو ہے نا ایٹ دا وار آف انڈیپینڈنس مسلمانوں کے خلاف تھے اس وقت بھی، اور اورنگزیب تو وار آف انڈیپینڈنس سے کافی دیر پہلے کا بھی سلطان ہے۔ اورنگزیب ایک مانا ہوا بہادر سلطان تھا جس کی فوج کے سامنے کوئی دوسری دشمن کی فوج نہ ٹک پاتی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں بہت سے فلاحی کام کیے ہیں، جن میں سے ایک بادشاہ مسجد کی تعمیر ہے۔ تو بادشاہ مسجد کو لال مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایکسٹیریئر لال رنگ کے ماربل سے بنا ہے۔ اس کے اندر فلورنگ ٹائلز سے کی گئی ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جو کہ کافی قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ کافی خوبصورت آرکیٹیکچر کے لحاظ سے کافی اچھا نمونہ ہے جو کہ آرکیٹیکچر کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب اس نمونے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اورنگزیب عالمگیر آخر کیسے بادشاہ بنا۔ تو بیسیکلی جب اورنگزیب نے بادشاہ بننا تھا تب اس میں اور اس کے بھائیوں میں ٹگ آف وار شروع ہوگی، یعنی کھینچا تانی کہ میں بادشاہ۔ تو اس دوران میں مراٹھاز نے شیواجی کے انڈر جو ہے نا اورنگزیب کی کافی زیادہ اورنگزیب کی ڈائنیسٹی کے ٹیریٹوریز پہ حملہ کیا تھا، کافی علاقوں کو اپنے حراست میں لے لیا تھا اور کچھ قلعے بھی فتح کیے تھے۔ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک تھے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ کافی تھے۔ اس کے بعد جو اب بات کر لیتے ہیں ہم ہسٹری آف شاہی فورٹ، یا پھر آپ اسے لاہور فورٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو لاہور فورٹ بیسیکلی بادشاہ مسجد کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ تو لاہور فورٹ بھی اپنی آرکیٹیکچرل ڈیٹیلز کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ لاہور فورٹ کے اندر ہی کافی زیادہ مختلف قسم کی جگہیں ہیں اور اس میں کافی طرح کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن لاہور فورٹ بیسیکلی بنا تھا بادشاہ کے رہنے کے لیے۔ تو اب اس کی ہسٹری کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو لاہور فورٹ ہے نا، یہ بیسیکلی مغل بادشاہ اس لاہور فورٹ میں یا شاہی قلعے میں رہا کرتے تھے۔ اب اس شاہی قلعے کے ساتھ ہی ایک مطلب کہ جیل سمجھ لیں، جیل بنی ہوئی ہے، اور شاہی قلعے کے پاس کچھ سرنگیں بھی ہیں۔ تو جو جیل ہے نا، اس میں جتنے بھی مطلب کہ کرمنلز ایٹسیکٹرا تھیوز وغیرہ ہوتے تھے، تو جب بادشاہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا، تو جب بھی وہ گزر آتا تھا ادھر سے، تو جتنے لوگوں کو وہ معاف کرنا چاہتا تھا اتنا کو معاف کر دیتا تھا۔ تو بیک ٹو اورنگزیب کے دور پہ آتے ہیں۔ تو اورنگزیب نے مراٹھاز کو کس طرح شکست دی؟ تو بیسیکلی اورنگزیب جیسے ہی اپنے رول میں آیا تو اس نے اپنے گورنرز کو ایکٹیو کیا اور مراٹھاز پہ فل فورس کے ساتھ اٹیک کیا اور اپنے قلعے واپس لے لیے۔ تو اب یہ جو اورنگزیب تھا نا، یہ شاہی قلعے میں رہا کرتا تھا، اور شاہی قلعہ بیسیکلی بنا ہی بادشاہوں کے لیے تھا۔ اس کے شاہی قلعے کے اندر جو ہے نا، مطلب کہ ایک شیش محل بھی ہے، اور اس شیش محل کے اندر شیشے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس شیشوں کے۔ تو یہ بھی کافی زیادہ خوبصورت نمونہ ہے شاہی فورٹ، اور اندر جو شیش محل ہے وہ تو پھر اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور شاہی فورٹ کے سامنے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ بھی واقع ہے، جس پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی فورٹ کے سامنے ایک باغ ہے، بہت خوبصورت سا باغ ہے، اور یہ بادشاہ مسجد کے بالکل ساتھ ہے۔ تو یہ باغ بادشاہ مسجد کے ساتھ لگتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔